بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ خلاف معمول گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں حیران و پریشان ہو کر جو ہی اندر داخل ہوئی تو صحن میں سگریٹ کی تیز بو نے میرا استقبال کیا۔ سگریٹ کی بو اکثر میرے سر چڑھ جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے میرا دل متلانے لگتا۔ میں نے فوراً اپنی چادر کے پلو کو اپنی ناک پر رکھا اور دائیں بائیں دیکھنے لگی تو سامنے ہی املی کے درخت کے نیچے چارپائی پر ایک لمبا تڑنگا سا نوجوان آدمی لیٹا ہوا دکھائی دیا تو میں حیران ہو گئی۔ اس شخص کی نظر بھی مجھ پر پڑ چکی تھی، لیکن مجال ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھا ہو۔ کتنا بد تہذیب انسان ہے۔ میرے چہرے پر اسے دیکھ کر ایک ناگواری سی اتر آئی، مگر وہ ویسے ہی چت لیٹا مجھ پر نظریں جمائے سگریٹ کے گہرے گہرے کش دیتا رہا تو میں اسے اگنور کر کے آگے بڑھ گئی کہ اچانک میرے قدم ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ امی کے کمرے سے کسی عورت کے اونچے اونچے کہکوں کی آواز آ رہی تھی۔ ابا کسی خاتون سے بات کر رہے تھے۔ خدا جانے کون ہمارے گھر میں مہمان آیا ہے۔ میں یہ سوچتے سوچتے کمرے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ ایک اور حیرت کردہ میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ابا ایک بالکل نوجوان عورت کے ساتھ چپکے ہوئے بیٹھے تھے، جس کا تیز میک اپ اسے ڈم لائٹ میں بھی چنگھا رہا تھا۔ سامنے میز پر چکن روسٹ اور تندور کی روٹی رکھی تھی، اور وہ عورت انتہائی ندیدوں کی طرح روسٹ پر ٹوٹی پڑی ہوئی تھی، جبکہ ابا خوش آمدید انداز میں سے مزید کھانے کی ترغیب دے رہے تھے۔ ابا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں ٹھونسیں۔ ابا اس کے کان کے قریب نہ جانے کیا کیا باتیں کیے جا رہے تھے، لیکن اس خاتون کی ساری توجہ کھانے پر تھی۔ میرے لیے یہ سارے مناظر انتہائی حیرت کن تھے۔ میں تو بس سکتے کے عالم میں دروازے پر کھڑی کی کھڑی ہی رہ گئی۔ اسی اثنا میں اس عورت نے ایک لیگ پیس اٹھایا اور منہ کی طرف لے جا کر تیزی سے بھم پھوڑنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر مجھ پر پڑی، اور اس نے آنکھوں کے اشارے سے ابا کو متوجہ کیا تو ابا نے ایک دم سر گھما کر میری طرف دیکھا تو ایک دم سے سنبھل کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور پھر مجھے کہا، ارے آؤ رانی بیٹا، دروازے میں کیوں کھڑی ہو؟ ابا چہکتے ہوئے بولے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ کہاں میرے ابا ایک سڑیل مزاج انسان تھے اور آج کہاں ان کی طبیعت گل و گلزار بنی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب گئی اور سلام کر کے کھڑی رہی۔ آؤ بیٹھو نا، تم بھی کھاؤ۔ ابا نے زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی دعوت دی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ شکریہ ابا، میرا بھی دل نہیں، میں ذرا ٹھہر کر کھاؤں گی۔ میرے لہجے کی سختی پر اس عورت نے میری طرف کنکھیوں سے دیکھا تو دوسری طرف ابا نے بھی مجھے دوبارہ کھانے پر اصرار نہ کیا۔ میری آنکھیں مسلسل اس عورت پر جمی ہوئی تھی جو انتہائی بے باکی کے ساتھ ابا کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گلے میں ایک پتلی سی چنری لے رکھی تھی اور اس کا تمام جسم اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ ابا کو دعوت عام دے رہا تھا، اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ مجھ سے نظریں بچا کے ابا بار بار اسی کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن پھر میری حیرانگی کو بھانپ کر ایک دم سے بولے، رانی جانتی ہو یہ کون ہیں؟ ابا کے سوال پر میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیا یہ ہماری رشتہ دار ہیں؟ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ایسی بے باک عورت تو ہماری دور پار کی رشتہ داروں میں سے بھی کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ میں اپنے خاندان میں جن جن رشتہ داروں سے مل چکی تھی وہ سب ہی سادہ مزاج، پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ لیکن پھر مجھے اپنا یہ خیال باطل لگا، بھلا میں کون سا اپنے سارے رشتہ داروں سے ملی ہوئی ہوں؟ ابا نے تو کبھی ہمیں رشتہ داروں میں کھل کر بیٹھنے ہی نہ دیا، نہ ہی خاندان کا کوئی فرد کھلے ڈھلے ہمارے گھر ابا کی طبیعت کی وجہ سے آنا پسند کرتا تھا۔ البتہ ابا مجھ سے سوال کرنے کے بعد انتہائی شوخ نظر سے اس عورت کی طرف دیکھنے لگے جس کے کان میں پڑے ہوئے بڑے بڑے بالے اس کے بے ڈھنگے انداز میں کھانے کی وجہ سے تیز تیز ہلتے تھے۔ پھر ابا انتہائی محبت بھرے لہجے میں اس کا تعارف مجھ سے کرواتے ہوئے بولے، یہ ناجو ہے، تمہاری نئی امی۔ اب یقیناً تمہیں اپنی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ تعارف کرواتے کرواتے ابا اس خاتون کو مخمور آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ میں نے آج ہی ان سے نکاح کر لیا ہے، آج سے یہ تمہاری امی بن گئی ہیں۔ تو ابا کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابا کی بات سن کر مجھے ایسے لگا جیسے میرے کانوں میں کسی نے سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو تیزی سے جمع ہونے لگے اور ایسا لگا جیسے کسی نے مرچیں آنکھوں میں ڈال دی ہوں۔ یہ خبر ایک قیامت کی طرح میرے سر پر پھوٹی تھی۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ ابا دوسری شادی کریں گے، لیکن اتنی جلدی، اس بات کا تو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اب وہاں مزید کھڑے ہونا میرے بس میں نہیں رہا
تو میں ایک دم بھاگتے ہوئے ابا کے کمرے سے نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے وہیں دروازے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ ابھی تو میری ماں کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ ابا سے صبر نہیں ہوا اور وہ میری ماں کی جگہ فوراً ہی دوسری عورت کو لے آئے، اور اب اسے جبراً میری ماں بھی تسلیم کروانا چاہتے تھے، جو کہ میں کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گی۔ یہ میں دل ہی دل میں ٹھان چکی تھی۔ بھلا یہ کہاں کا دستور ہے کہ اپنی ماں کا مقام کسی دوسری عورت کی جھولی میں ڈال دیا جائے؟ کیا یہ اتنا ہی آسان ہوتا ہے کہ اپنی سگی ماں، جس کی گود میں پل بڑھ کر ایک اولاد جوان ہوتی ہے، جس کے ساتھ زندگی کا ایک ایک پل گزرا ہوتا ہے، جس کی مار اور ڈانٹ کبھی بری نہیں لگتی، اس کی اس دنیا سے جاتے ہی اس کی جگہ کسی اور کو بٹھا دیا جائے؟ میں ابا کی اس قدم پر بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی، اسی لیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا تو ہتھیلی پر سرسوں جمائے بیٹھے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جیسے امی کی جگہ وہ نئی بیوی کو لے آئے ہیں، اسی طرح میں بھی اب انہیں اپنی ماں تسلیم فوراً سے بیشتر کر لوں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس عورت کو اپنی ماں کی جگہ دے ڈالوں؟ ابا یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بار بار یہی سوال ایک تکرار کی طرح میرے ذہن میں گونج رہا تھا اور آنسو تواتر کے ساتھ میری آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ ابا، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آخر کیسے؟ میں بلک بلک کر رونے لگی۔ میری ماں کی خدمتوں کے صلے میں کچھ دن تو صبر کر جاتے، کم از کم 40واں ہی ہو جانے دیتے۔ اتنی جلدی تو کوئی اپنے جانور کو بھی نہیں بھولتا جتنا جلدی آپ ایک جیتی جاگتی عورت کو بھول گئے، جس کی آپ کے ساتھ 35 سالہ رفاقت تھی۔ میں گھٹنوں پر سر رکھے ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ امی کی تصویر عین میرے سامنے دیوار پر ٹنگی ہوئی تھی، لیکن آج میں اپنی ماں کی تصویر کے سامنے اپنی آنکھیں اٹھا نہیں پا رہی تھی، مارے شرمندگی کہ میری نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ سوچ سوچ کر کہ میں اپنی ماں کے دفاع میں ایک لفظ بھی نہیں بول پائی۔ شادی کی خواہش تو ابا کی امی کی زندگی میں بھی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ یہ خواہش اس وقت تک پوری نہیں کر پائے۔ لیکن امی کے مرتے ہی انہوں نے یہ خواہش ایسے پوری کی کہ جیسے میں کوئی دودھ پیتی بچی ہوں اور جسے ایک ماں کی بہت اشد ضرورت ہو۔ حالانکہ جب میں بچی تھی تو تب بھی میں نے اپنے باپ کی شفقت نہیں دیکھی تھی۔ شاید ان کی سی تنگ نظری کی وجہ سے میرے بعد جتنی بھی بہنیں پیدا ہوئیں وہ زیادہ دن جی ہی نہ پائیں۔ یکے بعد دیگرے بیٹیوں کی ڈیتھ نے امی کو اتنا دل برداشتہ کر دیا کہ وہ ہر وقت بیمار رہنے لگیں، لیکن ابا نے ایک دن بھی امی کی دل جوئی نہ کی، جس کی وجہ سے امی ہر وقت صدمے کی حالت میں رہتیں۔ انہوں نے اپنا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دن پر دن ڈپریشن کی مریضہ بنتی جا رہی تھیں، اور اس وقت تو امی کی حالت مرنے والی ہوتی تھی جب ابا ہر آئے گئے کے سامنے یہ کہتے کہ میرے نصیب میں بیٹے کی خوشی کہاں، کیونکہ میرے نصیب میں تو یہ بیکار عورت لکھی ہوئی ہے۔ ماری ندامت کے امی تو جو محسوس کرتی تھیں سو کرتی تھیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ابا کی ان تکلیف دہ باتوں پر میرا ننھا سا وجود بھی سہم جاتا، گویا ابا مجھے کبھی تسلیم ہی نہ کر پائے۔ حالانکہ میں بھی ان کی اولاد تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے منہ سے شکر ادا نہیں کیا کہ چلو میری کوئی تو اولاد زندہ ہے اور صحیح سلامت ہے۔ شاید ان کے نزدیک اولاد صرف بیٹا تھا، اور یہ احساس اتنا تلخ تھا کہ میں اکثر اپنے آنسوؤں سے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن وہ پھر بھی نکل آتے۔ امی اکثر ایسی باتیں سننے کے بعد مجھے اپنی گود میں بٹھا لیتی۔ شاید وہ میری آڑ میں مزید تلخیوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو گئی۔ جب بھی ایسا کوئی لمحہ آتا تو میں فوراً سے پہلے امی کے ساتھ جڑ کر بیٹھ جاتی اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتی۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے اس طریقے سے امی کو مضبوطی مل رہی ہے، تو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی کہ ان کمزور لمحوں میں مزید کمزور نہ پڑیں، بلکہ بہادری کے ساتھ اپنے اوپر اٹھتی طنزیہ نگاہوں کا مقابلہ کریں۔ میری کوشش تو بہت ہی ادنا سی تھی، لیکن اس کوشش نے میری ماں کو مشکل مرحلوں میں بڑا سہارا دیا۔ ان کے کپ کپاتے ٹھنڈے ہاتھ میرے ہاتھوں میں جب آتے تو ان کے ہاتھوں کی لرزش رک جاتی۔ اگر میں نہ ہوتی تو امی تو نہ جانے کب کی مر چکی ہوتی، اور یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنے ابا جیسا بے حس انسان کہیں نہیں دیکھا، جنہوں نے قدم قدم پر امی کو خون کے آنسو رلایا تھا۔ میں بھی اپنی سوچوں میں اپنے ماضی کی راہ کو کریت ہی رہی تھی کہ اچانک میرے کمرے کے دروازے کو زور سے دھکا سا لگا تو میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر ابا کھڑے تھے۔ ان کی آواز پہچانتے ہی میں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔
تو وہ کسی آندھی طوفان کی طرح اندر میرے کمرے میں داخل ہوئے اور اپنے پیچھے دروازے کو زور سے بند کر کے دبی آواز میں چیختے ہوئے بولے، یہ کیا بدتمیزی ہے رانی، نہ سلام نہ دعا، اور وہاں سے بھاگتے ہوئے تم چلی گئی۔ وہ کیا سوچتی ہوگی کہ کیسی بدتمیز بیٹی ہے ان کی۔ جاؤ جا کر انہیں سلام کرو اور وہیں پر کچھ دیر ان کے پاس بیٹھو۔ تو میں نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنے ابا کا حکم سنا اور پھر آہستہ سے کہا، میرے لیے ممکن نہیں ہے ابا کہ میں اپنی ماں کی جگہ پر آئی ہوئی اس خاتون کو قبول کر لوں۔ تم قبول کرو یا نہ کرو، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو رانی، اب وہ تمہاری ماں ہے۔ ابا نے لفظ چبا چبا کر بولے تو میں نے خوف زدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ابا کی بات سن کر مجھے ایسے لگا جیسے میرے دل کے اندر کوئی خنجر سا اتر گیا ہو، لیکن میں بھی بغیر جھجکے بولی، میری ماں ایک ہی تھی جو اب منو مٹی تلے لیٹی ہوئی ہے، اور میں اس کے علاوہ کسی کو بھی اپنی ماں تسلیم نہیں کر سکتی۔ ابا سے میری گستاخی برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تو میں ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ جب بھی غصے میں آتے تو مجھ پر اور امی پر ہاتھ اٹھاتے رہے تھے۔ یہ میرا گھر ہے، سمجھی تم، یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، اور خبردار اپنی ماں کی گندی تربیت ناچوں کے سامنے شو کی۔ یہ کہہ کر ابا تو دندناتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے، لیکن میں اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ میں یہ بات بہت اچھے سے آج اس لمحے میں جان گئی تھی کہ اس گھر میں اگر رہنا ہے تو مجھے کن اصولوں کو مد نظر رکھ کر رہنا ہوگا، ورنہ اس گھر میں مجھے اپنا ٹکنا آسان نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میرا باپ مجھے یہ باور کرا گیا تھا کہ یہ گھر اب کس کا ہے۔ میں نے شکوہ بھری آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جس نے میرا انتظام کیے بغیر اس دنیا سے جانے کی بہت جلدی کی۔ امی، آپ نے اتنی جلدی جا کر اچھا نہیں کیا۔ میں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ دل چاہا خود کو آگ لگا لوں، لیکن پھر جمال کا خیال آتے ہی دل کو ایک تسلی سی ہوئی کہ وہ شاید مجھے جلد ہی اس کورک دھندے سے نکال کر لے جائے گا۔ جمال کا خیال آتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے میرے رشتے ہوئے زخموں پر کسی نے مرہم سا رکھ دیا ہو۔ ایک دم سے میرے دل میں قرار سا ٹھہر گیا۔ جمال اور میں سٹی اسکول میں ایک ساتھ پڑھاتے تھے۔ امی کی ڈیتھ کے بعد میں شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی، تو میری دوست نے ہی مجھے ایک تجویز دی کہ جلد از جلد کوئی مصروفیت اپنا لو۔ پھر اس نے ہی مجھے مشورہ دیا کہ سٹی کیمپس میں جاب آئی ہوئی ہیں اور مجھے وہاں ضرور ٹرائی کرنا چاہیے۔ میں وہاں چلی تو گئی، لیکن مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں ڈیمو دے سکوں گی، کیونکہ میرا ذہن اتنا الجھا ہوا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ ڈیمو کیسے دوں، کیونکہ یہاں ہر اسکول کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے جس میں آنے والی نئی ٹیچرز کا ڈیمو لینا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ٹیچر کو رکھا جائے یا نہیں، اور میں یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی۔ میری دوست نے بھی مجھے ڈیمو کے لیے اچھی تیاری کرنے کی بار بار تاکید کی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ حالانکہ ڈیمو میرے ہی سبجیکٹ میں تھا جس میں نے A گریڈ لے رکھا تھا، لیکن اب مجھے لگتا تھا کہ میں سب کچھ بھول چکی ہوں، اور دوسری طرف مجھے اپنے آپ میں خود اعتمادی کی بھی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں جب کلاس میں ڈیمو دینے کے لیے گئی تو ماری گھبراہٹ کے میرا گلا بار بار خشک ہو رہا تھا۔ میں شدید گھبرا رہی تھی کہ اچانک ڈیمو لینے والے سر نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور پانی کی بوتل میرے سامنے رکھی۔ آپ پلیز پانی پی لیجئے اور تھوڑا ریلیکس کریں۔ ڈیمو ہے، کوئی پہاڑ تو ہے نہیں کہ آپ کی سانسیں اتنی پھولی ہوئی ہیں۔ اتنا نرم اور شگفتہ لہجہ سن کر میرا خوف قدرے کم ہوا تو انہوں نے پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور پھر بوتل میری طرف بڑھائی۔ پلیز پانی پی لیں۔ تو میں نے پانی کی بوتل اپنے منہ سے لگا لی۔ میرا نام جمال ہے، اور آپ کا نام؟ تو میں نے آہستہ سے کہا رانی، اور بوتل ان کی طرف بڑھا دی۔ رانی، انہوں نے میرا نام آہستہ سے دہرایا اور پھر مسکرانے لگے، تو میں نے ان کی طرف غور سے دیکھا۔ آپ کی شخصیت سے یہ نام بالکل جڑا ہوا ہے، واقعی رانی ہیں آپ۔ ان کی آنکھوں میں دلچسپی دیکھ کر مجھے اچنبھا سا ہوا۔ پہلی بار ماں کے بعد کسی نے میری تعریف کی تھی تو میرا چونکنا تو بنتا ہی تھا۔ میرے دل کی دھڑکن ذرا سی اتھل پتھل ہوئی۔ کیا اس سے پہلے بھی آپ نے کسی اسکول میں پڑھایا ہے؟ تو میں نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، پہلی بار جاب کے لیے گھر سے نکلی ہوں۔ میں تو کبھی بھی جاب نہ کرتی، لیکن میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا کیونکہ امی کا خیال آتے ہی میرا گلا رند گیا، تو وہ بھی ایک دم سے چوکنے سے ہو کر میری طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟
میرے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ تکلیف کا احساس شاید میرے چہرے پر بہت نمایاں تھا، اسی لیے وہ بھی ایک دم سے گھبرا سے گئے۔ تو میں نے آہستہ سے کہا کہ میری والدہ کی ابھی کچھ دن پہلے ہی ڈیتھ ہوئی ہے۔ شدید ڈپریشن سے خود کو نکالنے کے لیے میں نے سوچا کہ کہیں جاب کر لوں۔ 24 گھنٹوں میں کچھ پل تو مجھے ذہنی سکون کے میسر آ ہی جائیں گے، تو اسی لیے میں اپنے دوست کے مشورے سے یہاں پر جاب کے لیے آ گئی۔ لیکن شاید میں اس جاب کے لیے اہل نہیں ہوں۔ میں بیچارگی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ اس جاب کے لیے اہل نہیں ہیں؟ ان کی بات پر میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ مجھے انتہائی پرشوق نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کی ڈاکومنٹس تو یہ شو کرتے ہیں کہ آپ انتہائی ذہین ہیں، اور یقیناً اس اسکول کے بچوں کو آپ جیسی ذہین ٹیچر کی بے حد ضرورت ہے۔ انہوں نے اتنی خوبصورتی سے مجھے جتایا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری خود اعتمادی بحال ہو گئی ہو۔ جنہوں نے میرا ڈیمو لیا وہ جمال ہی تھا، اور یہ ڈیمو ہی ہماری نزدیکیوں کا باعث بن گیا۔ جمال سے میری ملاقات کیا ہوئی؟ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں بہت جلد زندگی کی طرف لوٹنے لگی ہوں۔ امی کی جدائی کا صدمہ تو اپنی جگہ، لیکن مجھے اب اپنی زندگی بے مقصد نہیں لگتی تھی، نہ ہی اب مجھے اپنا گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ امی کی وجہ سے خالی ہو جانے والا دل اب پھر سے آباد ہونے لگا تھا، اور یہ صرف اور صرف جمال کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ میں شاید 1 ماہ سے زیادہ اسکول نہ پڑھا سکتی، لیکن اب اگر میں روزانہ تیار ہو کر اسکول جاتی تھی تو اس کی بنیادی وجہ صرف جمال تھے۔ میں صرف ان سے ملنے، ان کو دیکھنے اور پورے دن میں ان سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ کر بہت ساری خوشیاں لے کر گھر جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میری زندگی کی ناؤ طوفانوں سے نکل گئی ہے۔ لیکن یہ میری بھول تھی، کیونکہ امی کی ڈیتھ کے چند دن بعد ہی جب ابا نکاح کر کے اس خاتون کو میری ماں کی جگہ لے کر آئے تو مجھے لگا کہ میں ایک بار پھر سے ڈپریشن میں چلی گئی ہوں۔ لیکن جمال کا خیال آتے ہی میرا ڈپریشن خود بخود ہی زائل ہو گیا۔ میں کون سا یہاں ساری زندگی رہوں گی؟ ایک دن جمال مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ یہ سوچتے ہی میرے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ یہ ٹھیک تھا کہ جب جمال اور میرے درمیان اچھی بات چیت تھی، میں نے ان سے اپنے گھر کے کوئی حالات نہیں چھپائے، بلکہ انہیں امی کی زندگی سے لے کر اب تک جو کچھ بھی میری زندگی میں ہوتا رہا وہ سب میں نے انہیں منوعن بتا دیا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ میرے بارے میں سب جان لیں اور جلد از جلد مجھ سے شادی کا فیصلہ کر لیں، کیونکہ ان کی آنکھوں میں نے جو اپنے لیے چمک دیکھی تھی اس سے مجھے یہی احساس ہوتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگے ہیں۔ لیکن مجھے بس یہی بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر وہ مجھے پرپوز کیوں نہیں کر لیتے؟ آخر کیا چیز آڑے آتی ہے؟ انہوں نے مجھ سے باقاعدہ کبھی محبت کا اظہار نہیں کیا، لیکن ان کے رویے سے بس مجھے یہ شائبہ ہوتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا یہ رویہ باقی ٹیچرز بھی دیکھ رہی تھیں کہ وہ دوسری تمام ٹیچرز کی نسبت مجھے زیادہ ریلیکسیشن دیتے تھے۔ میں اگر کبھی چھٹی کر لیتی تو میری تنخواہ نہیں کاٹتے تھے۔ جمال نے کبھی بھی بریک میں میری ڈیوٹی نہیں لگائی، بلکہ وہ اکثر مجھے آفس میں بلا لیا کرتے تھے اور میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا محبت بھرا انداز یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ ان کے دل میں میرا ایک خاص مقام ہے۔ بس مجھے اس بات کا انتظار تھا کہ وہ کب مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جو ہی وہ دن آئے گا اس دن میں شکرانے کے نوافل ادا کروں گی۔ جمال کو یاد کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی کہ میں سو گئی، لیکن رات کے 2 بجے میری آنکھ ایک دم سے کھل گئی۔ ایسا لگا جیسے میرے کمرے میں کوئی موجود ہے، اور اس خیال کے آتے ہی میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے کمرے میں نیم تاریکی تھی، البتہ 0 واٹ کا بلب جل رہا تھا۔ میں نے ایک دم سے اپنے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ اندر سے بند تھا، تو مجھے قدرے اطمینان سا ہوا۔ لیکن جو ہی میری نظر اپنی کھڑکی پر پڑی تو میری سٹی ہی گم ہو گئی۔ ایک سایہ سے میری کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑا ہوا تھا، جیسے اندر کی سنگم لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر تو میں سہم سی گئی۔ اس سے پہلے کہ میں زور سے چیخ مارتی، میں نے فوراً اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا اور خاموشی سے سائے کی حرکات کو نوٹ کرنے لگی۔ رات کے 2 بجے میری کھڑکی کے پاس آخر یہ کون ہے؟ میں بس بار بار یہی سوچے جا رہی تھی کہ اچانک باہر لائٹر جلانے کی آواز پر میں چونکی۔
کسی نے گہری کش دے کر دھواں فضا میں چھوڑا تو سگریٹ کی گندی سی بو میرے نتنوں کے ساتھ ٹکرائی۔ ایک جھماکا سا میرے ذہن میں ہوا تو میں ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ کہیں یہ وہی تو نہیں جسے گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے چارپائی پر لیٹے ہوئے دیکھا تھا؟ اچانک اس کا شیطانی چہرہ میری نظروں میں گھوم گیا۔ یا اللہ، یہ شخص کیا اپنے گھر نہیں گیا تھا؟ آخر یہ کون ہے؟ یقیناً اس ستیلی ناجو سے اس کا کوئی تعلق ہے، تبھی تو اتنے دھڑلے سے گھر میں موجود ہے۔ وہ شخص کہ جس کا سایہ میری کھڑکی میں بن رہا تھا، کافی دیر یہاں کھڑے رہنے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس کے بعد 1 منٹ بھی نہ سو سکی۔ ایک انجانا سا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا۔ اگلا دن اتوار کا تھا۔ میرا ناشتہ کرنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میں کافی دیر سے اٹھی ہوئی تھی، لیکن میرا کمرے سے باہر جانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ لیکن گھر میں ایک عجیب غیر معمولی سی خاموشی محسوس کر کے میں اٹھی۔ ابا تو گھر میں کبھی بھی اتنے خاموش نہیں رہتے تھے، وہ کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے تھے۔ اگر میں صبح جلدی نہ اٹھتی، پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میرے دیر سے اٹھنے پر بھی ابا نے مجھے نہیں اٹھایا اور نہ ہی ناشتے کے لیے مجھے آواز دی، کیونکہ صبح کا ناشتہ میں ہی بناتی تھی۔ ہو سکتا ہے ان کی بیگم نے ان کے لیے ناشتہ بنا دیا ہو۔ یہ سوچ کر میں اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتے ہوئے باہر آئی۔ ایسے لگا جیسے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد میں کچن میں گئی تو کچن میں برتنوں کا ایک انبار جمع تھا۔ یقیناً ابا اور ان کی نئی نویلی دلہن ناشتہ کر چکے تھے۔ میرا سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا تو میں نے فٹافٹ دیگچی دھو کر چائے کا پانی چڑھا دیا اور پھر تمام گندے برتنوں کو جمع کر کے سنک پر رکھا۔ یقیناً یہ سارے ڈھیر سارے گندے برتن مجھے ہی دھونے تھے، ورنہ ناجو بی بی نے دھونے ہوتے تو وہ انہیں یوں گندا پڑا نہ رہنے دیتی۔ ڈھیر برتنوں کا دیکھ کر پہلا خیال مجھے یہی آیا کہ یکایک مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں جو ہی مڑی تو وہی لمبا تڑنکا سا آدمی میرے سامنے کھڑا تھا، جسے میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی چارپائی پر انتہائی واہیات طریقے سے لیٹا ہوا دیکھا۔ اس نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور دھواں میرے چہرے پر اچھال دیا۔ میں اس قسم کی بدتمیزی برداشت کرنے کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہ تھی۔ میں نے فوراً دوپٹے کو اپنی ناک پر رکھ لیا تو میرے اس اقدام پر اس کے چہرے پر انتہائی خبیث سی مسکراہٹ اتر آئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ میرے انتہائی قریب آ کر اجڑ سے انداز میں بولا تو میں غصے سے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے، راستہ چھوڑو، پہلے نام بتاؤ۔ وہ عجیب بے ڈھنگ کے انداز میں مجھ سے مخاطب تھا۔ اس کے منہ سے عجیب گندی سی بو آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کترا کر گزرتی، اس نے میری کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ میں اس کی اس جسارت پر شدید طیش میں آ گئی اور اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ وہ شاید اس رد عمل کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے گال پر رکھ کر قہر آلود نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بدتمیزی پر اترتا، وہ ناجو کی آواز پر ایک دم پیچھے مڑا۔ ارے جہانگیر، تم یہاں، کیا ہوا؟ تو وہ پھنکارتے ہوئے لہجے میں بولا، کچھ نہیں، ابھی تو کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن کب کچھ ہو جائے پتہ نہیں۔ یہ 2 معنی بات کہتے ہوئے اس نے مجھے کڑی نسوں سے گھورا تو میں اندر ہی اندر کانپ سی گئی اور پھر وہ وہاں سے باہر چلا گیا۔ اے لڑکی، میرے بھائی پر زیادہ ڈورے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھ، سمجھی؟ ناجو کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اس سے اتنی گھٹیا بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں انتہائی سخت الفاظ میں اس کو سناتی، وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں ابا سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، مجھے ناجو کے بھائی سے متعلق ابا سے بات کرنی ہوگی، میں نے کرتے ہوئے سوچا، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آ سکی کیونکہ ابا کو اچانک شدید فالج کا اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے تقریباً معذور ہو چکے تھے۔ ایسے میں میری ستیلی ماں نے اپنے اصل رنگ دکھانے شروع کر دیے اور وہ اس بیماری کی حالت میں ابا کو مجبور کرنے لگی کہ یہ گھر اس کے نام کر دیا جائے۔ لیکن ابا اس کی بات ماننے سے انکاری تھے، تو وہ بھی ابا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لحاظ روا رکھنے کی قائل نہ تھی۔ وہ چن چن کر ابا کو ذہنی اذیت دیتی۔ سارا دن ابا کو بھوکا پیاسا چھوڑ کر وہ اپنے بھائی کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتی۔ اس کا بھائی جہانگیر 1 نمبر کا لچا لفنگا تھا۔ سارا دن چرپائی توڑتا رہتا، کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنی بہن کے پیسوں پر عیاشی کرتا تھا، اور یہ وہی پیسے تھے جو ابا کی پینشن اور زمینوں سے ملتے تھے۔ یہ سارے پیسے وہ رکھ لیتی
اور اپنے برانڈڈ کپڑوں ہوٹل کے نت نئے کھانوں پر بے دردی سے اڑا دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ مہینے کے آخر میں ہمارا ہاتھ اتنا تنگ ہو جاتا کہ ہمیں دکان سے ادھار لے کر گھر کا سودا صرف لانا پڑتا۔ میں ایک طرف تو گھر کے حالات سے تنگ تھی اور دوسری طرف مجھے اپنی عزت کا بھی ڈر رہنے لگا تھا، اور اب تو میں دل سے چاہتی تھی کہ جمال کسی طرح ہمارے گھر رشتہ لے کر آئیں۔ میں اب مزید اس کے پرپوزل کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا ایک دن میں نے سوچا کہ میں خود جمال سے اس سلسلے میں بات کرتی ہوں کہ اگر وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر ابا سے میرا ہاتھ مانگ لیں۔ اور اگلے دن میں پختہ ارادے کے ساتھ اسکول گئی، اور جب میرا پیریڈ فری ہوا تو میں سیدھا جمال کے آفس گئی، جہاں پر وہ ایک نئی آنے والی ٹیچر کے ساتھ بالکل اسی لب و لہجے میں بات کر رہا تھا جیسے کبھی وہ مجھ سے کرتا رہا تھا۔ اچانک اپنے نام کے ذکر کرنے پر میں چونک سی گئی۔ وہ اسے میرے بارے میں بات کر رہا تھا تو میں بجائے اندر جانے کی کھڑکی کی آڑ میں ہی کھڑی ہو گئی۔ آپ نے تو ڈیمو بہت اچھا دیا ہے۔ اگر میں آپ کو اپنی ایک بونگی سی ٹیچر کا ڈیمو کا احوال سناؤں تو آپ کا ہنس ہنس کے برا حال ہو جائے گا۔ تو وہ ٹیچر اصرار کرنے لگی کہ سر وہ کون ہے، ہمیں بھی بتائیں۔ تو جمال نے کہا اس کا نام رانی ہے، عجیب اوٹ پٹانگ سی لڑکی ہے، ذرا سی توجہ کیا دے دی، گلے کا ہار ہی بن گئی ہے، ہر وقت میرے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے۔ اپنے بارے میں اتنی تصحیح آمیز الفاظ سن کر میری آنکھیں جلنے لگیں۔ جمال تو خود مجھے اپنے آفس میں چائے پینے کے لیے بلواتا تھا، اور اب وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل تو جیسے ٹوٹ ہی گیا۔ میں نے اسی وقت اپنا ریزائن لکھا اور پیون کے ہاتھوں دے کر اسی وقت اسکول سے نکل آئی۔ گھر پہنچ کر ابا کو کھانا اور دوائی دینے کے بعد میں اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے اپنے معاف دماغ کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے کمرے میں کوئی گڑبڑ ہے، اور وہ گڑبڑ میرے سامنے آ ہی گئی۔ جہانگیر میرے کمرے میں موجود تھا، جسے دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ میں فوراً دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اس سے پہلے ہی جہانگیر نے مجھے دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہوتا، میرے ہاتھ اپنی قمیض میں لگی سیفٹی پن پر گئے۔ خوش قسمتی سے وہ پن کھل گئی اور میں نے اسے پوری طاقت کے ساتھ جہانگیر کو دے مارا تو وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا۔ میرے لیے اتنا موقع غنیمت تھا۔ میں فوراً باہر کو بھاگی ہی تھی کہ سامنے کھڑی ناجو سے ٹکرا گئی۔ ناجو نے مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے ابا کے کمرے میں لے گئی اور مجھ پر انتہائی غلط الزام لگاتے ہوئے بولی کہ میں اس لڑکی کو ایک منٹ بھی اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی جو میرے بھائی کو گندا کرنے پر تلی ہے۔ اس نے میرے بھائی کو کمرے میں غلط کاموں کے لیے بلوایا ہے، وہ بھی دن دہاڑے۔ میں کسی صورت اب برداشت نہیں کروں گی۔ میں ابا کی طرف امداد طلب نظروں سے دیکھنے لگی، مگر وہ تو اس حالت میں بھی ناجو پر اعتبار کرنے پر تیار بیٹھے تھے اور مجھے انتہائی غصے سے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میرے پاس اپنی صفائی دینے کے لیے اب بچا ہی کیا تھا کہ جب میرا سگا باپ ہی مجھ پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ناجو نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ اس گھر کو پانے کے لیے وہ اپنا آخری کانٹا بھی نکال دینا چاہتی ہے تاکہ اس گھر کا کوئی وارث نہ بچے اور نہ ہی کوئی دعوے دار رہے۔ میں اب گھر کے باہر کھڑی تھی اور اس رات شدید بارش تھی۔ میرے پاس سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی، تبھی ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ پچھلی سیٹ سے خاتون نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا تو میں بھی چپ چاپ اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی، یہ جانے بغیر کہ وہ کون ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں رات کو اتنی بارش میں سڑک پر کیا کر رہی ہوں، تو میں نے اسے اپنی تمام کہانی سنا ڈالی، جسے سن کر اس نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے گھر لے گئی اور پھر اپنے ایک کمرے میں لے جا کر مجھے کہنے لگی، تم اپنے کپڑے بدل لو اور سکون سے سو جاؤ، کل میں تمہاری زندگی بدل دوں گی۔ میں اس کی باتوں پر بے حد حیران رہ گئی، لیکن میرا ذہن اتنا تھک چکا تھا کہ میں کپڑے بدل کر فوراً ہی سو گئی۔ اچانک تیز باتوں کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ آواز ناجو کی تھی۔ میں بھلا اس آواز کو کیسے بھول سکتی تھی جس نے مجھ پر قیامتیں توڑ رکھی تھیں۔ میں دبی پیر دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی باتیں سننے کے بعد جو انکشاف مجھ پر ہوا، اس سے میری روح بھی فنا ہو گئی۔ گویا میں ایک کوٹھے پر آ گئی تھی اور ناجو کا تعلق بھی اسی کوٹھے سے تھا۔
اور اب یہ دونوں مجھے کسی بوڑھے رئیس کو بیچنے کی بات کر رہی تھیں۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل ڈوبنے لگا کہ اچانک ناجو نے اس نائکا سے کہا کہ جہانگیر کو اس بارے میں نہیں پتہ چلنا چاہیے، ورنہ وہ اس میں سے بھی اپنا کمیشن مانگے گا۔ تو وہ نائکا جو مجھے رات کو یہاں لے کر آئی تھی کہنے لگی، فکر نہ کر، بس کچھ دن جہانگیر کو یہاں مت آنے دینا۔ اس لڑکی کا سودا کنفرم ہو گیا تو پھر ستے خیرہ ہیں۔ پھر باہر خاموشی ہو گئی، گویا وہ دونوں جا چکی تھیں۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا اور مجھے ہر صورت یہاں سے نکلنا تھا، ورنہ اگر ایک دفعہ میری بولی لگ جاتی تو پھر میں اس منڈی میں بکاؤ مال کی طرح بکتی ہی چلی جاتی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی کھانے پینے کی ٹرے لے کر اندر آئی تو میں ایک دم دروازے کے پیچھے ہو گئی۔ جو ہی وہ ذرا سی اندر داخل ہوئی تو میں فوراً دروازے سے باہر نکلی اور دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی شور مچاتی اور پورا گھر جمع ہو جاتا، میں نے اس گھر کی کھلی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ خوش قسمتی سے جب میں باہر سڑک پر گری تو وہاں پر پولیس وین گشت پر تھی۔ انہوں نے مجھے زخمی حالت میں ہاسپٹل پہنچایا، لیکن خوش قسمتی سے میں بچ گئی۔ جب میں نے یہاں کی ایک ہمدرد ڈاکٹر کو اپنی ساری کہانی سنا دی تو انہوں نے مجھے دارالامان بھیج دیا، تو میں نے سکھ کا سانس لیا کہ کم از کم اب میں عزت سے اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ میں چونکہ پڑھی لکھی تھی، اسی لیے مجھے یہاں پر لڑکیوں کو پڑھانے کا فریضہ سونپ دیا گیا، جسے میں نے بخوشی قبول کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد دارالامان کی ہیڈ نے میری شادی کر دی۔ الحمدللہ آج میری 2 بیٹیاں ہیں، اور رحمان بیٹیوں کی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے۔ ان کی شکر گزاری دیکھ کر خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آج میں خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، لیکن ماضی میں ہونے والے تکلیف دہ واقعات جب مجھے پریشان کرتے ہیں تو ایسے وقت میں رحمان مجھے بہت تسلی دیتے ہیں، جس کے لیے میں ساری زندگی ان کے احسان مند رہوں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔